میں نے بعض عربوں سے وہاں میرا کیونکہ ملاقات کا موقع ملتا ہے امریکہ وغیرہ میں، تو ہر ملک سے جو ہے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی حدیث کہ حضور نے فرمایا تھا مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی. بہرحال لیکن اس کا چونکہ حوالہ نہیں ملا ہے تو میں نے صرف یہ کہ علامہ اقبال کو شعر کے حوالے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مشرقی خطے کے اندر وہ نظام پہلے قائم ہوگا اور پھر یہاں سے وہ پھیلے گا. چنانچہ ایک اور تیسری حدیث سے میں آپ کو مل جائے گی. حضور نے فرمایا میری امت کے دو لشکر وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیشگی طور پر جو بھی ان میں شریک ہوگا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیا. عصابتان من امتی احرقهم اللہ من النار. ایک وہ ہوگا جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، دوسرا وہ ہوگا کہ جو دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حضرت مسیح کے پاس پہنچے گا، حضرت مسیح کے ساتھ دینے کے لیے. اب اس سے بھی گمان یہی ہوتا ہے کہ یہی خراسان کا علاقہ، یہ افغانستان، اس کے ساتھ ملحد پاکستان، یہااں سے ظاہر بات ہے کہ پھر ہمیں ہندوستان کو بھی فتح کرنا ہوگا. یہ دارالاسلام رہا ہے. تو گویا کہ ایک حدیث میں دو لشکروں کا ذکر جمع کرنا جو ہے اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اس دور سے متعلق ہے، ورنہ یہ کہ ہندوستان پر تو بہت سے لشکر آئے ہیں. محمود غزنوی بھی آئے ہیں، ان کے حملے ہوئے ہیں، محمد غوری بھی آئے ہیں، سب سے پہلے محمد ابن قاسم آئے ہیں. تو یہ تو بہت لوگ آئے ہیں. لیکن یہ کہ اصل میں ایک حدیث میں دو کا جمع ہونا جو ہے وہ ادھر اشارہ کرتا ہے کہ یہ اس وقت جب ایک نیوکلیس بن چکے گا خلافت اللہ منہاج النبوہ کا، تو جیسے جزیرہ نما عرب سے شرق و غرب میں فوجیں چلی تھیں، ایسے ہی مشرق میں ہمارے ہندوستان ہے اور مغرب کے اندر جو ہے یہ ہوتے ہوئے اور ایلیا تک وہ فوجیں پہنچ جائیں گی اور یروشلم جو ہے اس کو یہودیوں کے قبضے سے بات کرائے. یہ احادیث اس میں موجود. لیکن اب جو میرے اس دعوت نامہ جو اب میں جس کا تذکرہ کر رہا تھا اس کا دوسرا حصہ شروع ہوا. ادھر پاکستان اسی مقصد سے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام یعنی خلافت قائم کی جائے، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں کے باعث تاحال مخالف سمت میں سفر کر رہے ہیں اور اب حالات بتا رہے ہیں کہ تخت یا تختہ کے مصداق یا یہاں خلافت قائم ہوگی اور یہ عالمی خلافت کا نقطۂ آغاز بنے گا یا پھر یہ ملک ختم ہو جائے. گویا اب معاملہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا والا ہے اور فوری طور پر قبر کسنی لازم. اس دعوت نامے کے اس مرکزی حصے کے بارے میں میں آج اس وقت کچھ ذرا تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اور یوں میں کہہ سکتا ہوں اس وقت کہ سلطنت خداداد پاکستان یا ملت اسلامیہ پاکستان کا ایک مرثیہ ہے جو مجھے کہنا ہے موجودہ حالات کے پیش نظر. لیکن یہ مرثیہ میں قرآن مجید کے الفاظ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس کے لیے تمہیداً میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 10. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ہم نے تمہاری جانب ایک کتاب نازل کر دی، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے، سوچ بچار سے کام نہیں لیتے؟ اب اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر لکم مراد ہو، یعنی تمہارے حصے کی نصیحت، ہدایت، ذکرہ، تذکرہ اس قرآن میں ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن ذکرکم اس میں اشارہ ایک اور بات کی طرف بھی آتا ہے کہ یہ جتنی بھی اقوام عالم آئیں گی ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور اس کی تائید ہوتی ہے، توثیق ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے ایک حدیث سے. وہ حدیث کے جو قرآن حکیم کی عظمت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جامع اور سب سے مفصل بیان پر مشتمل ہے. فصاحت و بلاغت کی معراج. حضرت علی اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، عن قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. ایک لمحے کے لیے توقف کیجئے. میں یہاں یہ توجہ دلایا کرتا ہوں کہ ہم اگر ہوتے، ہمارے مزاج کا اور صحابہ کے مزاج کا فرق کیا ہے. ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ یہ حضور یہ فتنہ کیوں ہوگا، کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا. ہمارے تو سوالات یہ ہوتے تھے جو سب معلوماتی نوعیت کی چیزیں ہیں، جن کا کوئی تعلق عمل سے نہیں. صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت علی نے ان میں سے کوئی سوال نہیں کیا، کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کچھ نہیں. جو عملی سوال تھا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جب آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، ہمیں تو اب یہ سمجھنا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا راستہ کون سا. بس اس کے جواب میں وہ حدیث ہے کتاب اللہ، تمام فتنوں سے نکالنے والی اللہ کی کتاب. فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. اس میں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے حالات بھی یہ تو سب جانتے ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد، اور نہ معلوم کس کس کا اقوام کا تذکرہ ہے.
وہ خبروں ما بعدکم، جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں، وحکم ما بینکم، اور جو بھی تمہارے مابین قیامت تک اختلافات رونما ہوں گے ان سب کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ بڑی عظیم حدیث ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ۔ اور آخری الفاظ تو بلاغت کی انتہا ہے، من قال به صدقہ ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط۔ جس نے کوئی بات کہی اس قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا، جس نے عمل کیا اس کا اجر محفوظ، جس نے کوئی فیصلہ کیا قرآن کی بنیاد پر اس نے عدل کیا، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی، کسی اور کی ہو نہ ہو اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے جو قرآن کی طرف بلانے والا۔ یہ حدیث ہے کہ جس میں خبر و ما بعدکم کے الفاظ ہیں، بلکہ میں تذکرہ کر دوں یہ حدیث ایک اور شان سے وارد ہوئی ہے طبرانی کی معجم کبیر میں۔ وہاں یہ حدیث اس طور سے آئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے یہ فرمایا، یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کی امت کا آپ کے بعد کیا بنے گا؟ حضور نے اس پر پوچھا، بل مخرج منہا یا جبرائیل، جبرائیل نے بات تو بہت اہم کہی ہے، ابھی تو میں ہوں انا بین اظہرکم، ابھی تو اے مسلمانوں میں تمہارے مابین ہوں، لیکن ایک وقت تو آئے گا۔ آخر دور نبوت کے خاتمے کی خبر حضور نے دی تھی تو کوئی آپ نے مثال کی خبر دی تھی، جانا ہے مجھے، انک میت وانہم میتون، یہ تو قرآن مجید میں تھا، لیکن اس کا حل کیا ہوگا اے جبرائیل؟ تب انہوں نے کہا ہے کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم ومن خبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ پوری یہ ایک اور ہی شان کے ساتھ یہی روایت آتی ہے۔ بات میں اس حوالے سے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 6 آیات، اور عجیب یہ حسن اتفاق ہے، سورہ اعراف کی آیات ہیں 175 176 177، اور سورہ توبہ کی آیات ہیں 100 نکال دیجئے 75 76 77۔ یہ آئینہ ہے اس وقت میرے اور آپ کے لیے، ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے، سلطنت خدا داد پاکستان۔ دیکھیے سورہ اعراف میں فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی ان کو آپ اس شخص کی خبر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی، لیکن وہ ان سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور پھر وہ انتہائی گمراہ لوگوں میں سے ہو گئے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے ان کی بدولت ہم اسے اور بلند کرتے، اس کا مقام، اس کا رتبہ اور اونچا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی بیٹھتا اور دھستا چلا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال تو کتے کی سی ہے، ان تحمل علیہ یلہث، اگر اسے دھتکارو، کوئی ڈھیلا، کوئی لکڑی اس کی طرف اٹھاؤ مارنے کے لیے تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے۔ ان تترکو یلہث، زبان اس کی نکلی ہوگی، اس میں سے راج ٹپک گئی ہوگی، چھوڑے رکھو گے تب بھی۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے اس قوم کی کہ جس نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا۔ فاقصص القصص، تو اے نبی آپ یہ واقعہ بیان کر دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور کریں، سوچ وچار سے کام لیں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے ہیں۔ اب میں اس کی زیادہ تفصیلی تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، اگرچہ ایک رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے کہ یہ کسی شخص معین کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثال ہے جو اللہ دے رہا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ وَاضْرِبْ لَهُمْ مثلاً سے بات ہوتی تو اس کا امکان تھا، یہاں تو خبر سنا دیجئے اے نبی اس کی خبر۔ اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کئی جو ہے اقوال مروی ہیں کہ یہ شخص بلعام بن بعورہ تھا، تو جو کتاب گنتی ہے نمبرز تورات کی، اس میں شخص کا ذکر موجود، یہ کنعانی تھا، بعض لوگوں کے نزدیک اسرائیلی تھا، لیکن بہت عابد و زاہد، بہت اونچے مقام پر، صاحب کرامت، بزرگ جسے کہا جاتا ہے۔ الذی آتیناہ آیاتنا سے مراد یہاں پر کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ علم کتاب اسے دی گئی تھی، وہ بات میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، بلکہ آیات کہا گیا معجزات کو بھی، جس طرح اللہ اپنے انبیاء کو آیات، ہم نے آیات بینات دے کر رسولوں کو بھیجا، ایسے ہی ہے کہ کوئی بہت عابد زاہد کوئی ہو، عابد مرتاز اور زاہد مرتاز، تو اللہ تعالیٰ اسے کرامتیں عطا کرتا، میں کوئی شک نہیں ہے۔ کرامات الاولیاء فقط، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بزرگی کے ظہور کے لیے، اظہار کے لیے وہ ایسے خلق عادت واقعات ظاہر کرتا، تو با کرامت بزرگ تھا، لیکن پھر وہ
جو دنیاوی خواہشات کی طرف ایسا متوجہ ہوا کہ اس کی ساری نیکی، ساری اس کی بزرگی، ساری روحانیت ختم ہو کر رہ گئی، وہ انتہائی پاتال میں گیا۔ بعض مفسرین نے حضور کے دور کے دو اشخاص کا ذکر بھی کیا ہے۔ امیہ ابن ابی صلت ایک بہت بڑا شاعر تھا کہ جس کی اشعار میں توحید رچی بسی ہوئی تھی۔ توقع یہ تھی کہ تو حضور کا سب سے بڑا جو ہے وہ سپورٹر بن جائے گا، لیکن نہیں، مخالف ہو گئے۔ اسی طریقے سے ابو عامر راہب تھا، جیسے ورقہ ابن نوفل مکے میں تھے، وہ جا کر جو ہے وہ شام میں انہوں نے عیسائیت اختیار کی اور وہ بہت بڑے عالم تھے، کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ۔ اسی طرح یہ ابو عامر خزرجی تھا اور یہ بھی عیسائی ہو گیا تھا، شام میں رہا اور پھر یہ بہت بڑا زاہد اور عابد اور عالم شخص تھا، لیکن یہی بدترین دشمن ہو گیا محمد رسول اللہ کا۔ جبکہ ورقہ ابن نوفل نے جو ہے حضور کی تصدیق کی تھی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر گئی تھی حضور کو ان کے پاس۔ بہرحال میرے نزدیک یہ بلعام بن معورہ ہی کا تذکرہ ہے جو ہو رہا ہے کہ وہ بہت با کرامات بزرگ تھا، لیکن زمینی خواہشات دو سب سے نمایاں، بطن پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، یہ انسان کی بہت بڑی ضرورت، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جو پریزرویشن آف دی سیلف ہے، اپنے بقا کے لیے اسے غذا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ چٹخارا بھی لگا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ اضافی شے ہے۔ اور دوسری ہے جنسی خواہش، شہوت، پریزرویشن آف دی اسپیشیز، اپنی نسل کو برقرار رکھنے کے۔ یہ دونوں جو ہیں حرصیں انسان کے اندر جب یہ اعتدال سے بڑھتی ہیں تو تباہی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ ایک شخص جسے اللہ نے اپنی آیات عطا کی، صاحب کرامت تھا، لیکن وہ اس سے نکل بھاگا، اور یہاں فرمایا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یعنی اولاً نہیں شیطان کے اغوا سے کوئی شخص جو ہے وہ گمراہ ہوا کرتا، قرآن مجید میں صاف یہ بات آئی ہوئی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ دیکھو تمہیں ہم مہلت تو دے رہے ہیں، قیامت تک کے لیے تمہاری زندگی طویل ہوگی اور تم ہمارے بندوں کو جس طرح چاہو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، لیکن تمہیں اختیار کوئی حاصل نہیں ہوگا، اختیار اسے حاصل نہیں ہے۔ تو جو شخص خود اپنی جو ہے داخلی غلط تقاضوں کے تحت غلط راستہ اختیار کرتا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ پھر وہ ہمارے ہاں جو کولوکیل لینگویج میں پھر برے کو گھر تک پہنچا کر رہتا ہے، وہ پھر آخری درجے تک پہنچا کر ہی وہ بس کرتا ہے، تو اس درجے تک بلعام بن معورہ پہنچ گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا رَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور بلند کرتے، اس کے اور مقام اونچا ہوتا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین میں دھستا چلا گیا۔ زمین سے مراد وہی زمینی خواہشات، نفسانی خواہشات۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی۔ اب کتا وہ جانور ہے حیوانات میں، پیٹ اور جنس دونوں شہوتیں اس میں انتہا کو پہنچی، لہذا چاہے خوب پیٹ بھرا ہو، کسی صاحب کا یا کسی میم کا کتا ہو، خوب گوشت کھا کے گھر سے نکلا ہو، لیکن پھر بھی وہ باہر جائے گا تو ہر شے کو سونگے گا کہ شاید کوئی کھانے کی چیز ہے۔ یہ اس کی یعنی سمجھ جبلت کے اندر، یہاں تک کہ آپ اس کو ٹھیکا ماریے مارنے کے لیے تو وہ اس کو بھی سونگے گا کہ شاید اس میں کوئی کھانے کی کوئی شے موجود ہو، چلے گا بھی تو ادھر ادھر ہوتا ہوا سونگتا ہوا، اور وہ اپنی شرمگاہ کو چاہتا رہتا۔ دونوں جو حرصے ہیں اس کے اندر انتہا کی، اور اس کا پھر ظہور کیا ہوتا، زبان ہر وقت نکلی ہوئی ہے، ہانپ رہا ہے، ہر وقت ہانپ رہا ہے، پیٹ بھرا ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، اور پیٹ خالی ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، تھکا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، کھڑا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، زبان نکلی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے رال ٹپک رہی۔ یہ مثال دی ہے، جیسے قرآن مجید میں گدھے کی مثال بھی آئی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال اس قوم کی جس کو ہم نے تورات عطا کی تھی، حامل تورات بنائی گئی تھی، وہ قوم پھر اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس گدھے کی مثال ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا ہو، ایسے یہ کتے کی مثال دی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک مثل القوم الذین کفروا، یہ صرف ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے، پوری قومیں بھی اس تمثیل پر پوری اترتی ہیں اور اسی ڈسکرپشن کے اوپر وہ پوری اترتی ہیں۔ کذبوا بآیاتنا، جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، فقصص القصص، تو اے نبی آپ یہ قصہ سنا دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ غور کریں۔ آج میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں پاکستان کا، کس طور سے ان آیات پر منطبق ہو رہا ہے، شاید کہ آپ غور کریں، سوچیں، شاید کہ آپ کے اندر کوئی امنگ پیدا ہو جائے کسی عمل کی، جد و جہد کی۔ سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، آخری آیت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے، ظاہر بات ہے ہمارا کسی نے کیا بگاڑا۔ اب اندازہ کیجئے پاکستان وہ ملک ہے اس روئے ارضی پر جو بہت بڑی اللہ کی نشانیوں کے ساتھ وجود میں آیا ہے۔ سب سے پہلی نشانی 27ویں رمضان کو اس کا قیام عمل میں ہے، غور کیجئے، جو بہترین رات ہو سکتا ہے،
فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں کہ تمام جو بھی اللہ تعالیٰ کے پختہ فیصلے ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ پاکستان 27ویں شب رمضان مبارک کی، اس میں اس کا وجود پھر غور کیجیے کیسے قائم ہے۔ کوئی امید کچھ عرصے پہلے بھی نہیں تھی کسی کو کہ پاکستان قائم ہے۔ عام طور پر سمجھا گیا تھا یہ مسلم لیگ نے بارگیننگ کے لیے اتنی بڑی بات کر لی ہے، تو لے دے کر معاملہ ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ خود ایک سال پہلے قائد اعظم کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر دیا۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے ایک آزاد پاکستان کا وجود مؤخر ہو۔ نظری طور پر 10 سال کے بعد امکان تھا، لیکن ایک مرتبہ مرکزی حکومت ایک وحدت کے ساتھ اگر وجود میں آ جاتی تو پنڈت نہرو نے جو کہا تھا سچ تو وہی تھا، نکل جاتی ہے جس کی منہ سے سچی بات مستی میں، اس نے وہ سچ کہہ دیا، جس کی وجہ سے پھر قائد اعظم نے جو تسلیم کر لیا تھا کیبنٹ مشن پلان کو، پھر اس سے آپ نے رجوع کیا کہ اس نے کہہ دیا تھا ایک دفعہ بن جائے پھر کون کسی کو علیحدہ عہدے دیتا ہے۔ اس پر پھر قائد اعظم نے پسپائی، ورنہ اگر وہ خاموش رہتا تو کم سے کم 10 سال تک کوئی امکان نہیں تھا، اور اس 10 سال میں ہندو قوم نے کیا کرنا تھا اس کا آپ تصور بھی نہیں۔ پھر سوچئے پاکستان قائم ہوا، ہندو قوم ہمارے سے کس قدر تعداد میں زیادہ، تعلیم میں زیادہ، دولت میں زیادہ، تنظیم میں زیادہ، کس قدر منظم قوم، کس قدر تعلیم یافتہ قوم، کتنی ان کے اندر جو ہے ایک یکجہتی موجود۔ پھر کانگریس جیسی جماعت، بہت بڑی جماعت، میں کوئی شک نہیں، بہت بڑی عوامی جماعت، جس کے ساتھ یہ کہ لیڈرز کی سیکنڈ لائن کی ایک یوں سمجھیے کہ ایک بڑی قطار موجود۔ یہ نہیں تھا کہ مسلم لیگ بس ایک بگولے کی طرح ایک تحریک کے طور پر اٹھی ہے، اس نے جو بھی حاصل کر لیا، ورنہ مسلم لیگ اصل میں ایک جماعت کی شکل میں منظم ہو ہی نہیں پائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پتاشے کی طرح گھل گئی پاکستان میں آتی۔ لیکن یہ کانگریس اور گاندھی جیسا نہیں، ہم بہرحال اس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہوں، لیکن یہ ہندوؤں کا مہاتما اور پوری دنیا کے اندر اس کی ایک عظمت جو ہے تسلیم۔ اور چند مہینے پہلے اس نے کہا تھا کہ پاکستان سے میری لاش پر بن سکتا ہے۔ ہندو جیسی قوم، گاندھی جیسا لیڈر۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہمارے ولی خان صاحب جو ہیں وہ کچھ پچھلے زمانے کے کاغذات نکال کے لے آتے ہیں انڈیا آفس کے، جس سے یہ کہ انگریزوں نے کچھ سپورٹ کی تھی پاکستان کی یا مسلم لیگ کی۔ جب پاکستان بنا ہے، ایکچولی وزیر اعظم ماؤنٹ بیٹن یہاں کا وائس رائے، دونوں قائد اعظم سے شدید نفرت رکھنے والے، پاکستان کے تصور کے دشمن۔ لیبر پارٹی کی گورنمنٹ تھی، کنزرویٹو پارٹی گورنمنٹ ہوتی تو کچھ شکوک و شبہات کا موقع تھا، لیکن یہ تو لیبر پارٹی کی ہوگی۔ ایٹلی نے جو کچھ لکھا ہے بعد میں وہ سب کے سامنے، آپ کو کچھ بھی باتیں نہیں رہی۔ ماؤنٹ بیٹن کی چیزیں بھی سب سامنے آ چکی، اس کے جس نوعیت کے تعلقات نہرو خاندان کے ساتھ تھے، اب وہ چیزیں بھی کہنے کی بھی نہیں ہے، ورنہ یہ کہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تک کا چرچا موجود، اور یہ کہ گاندھی کا تو وہ چیلا تھا۔ آخری وقت میں پنڈت نہرو نے اور پٹیل نے جا کر اس سے کہا تھا کہ ہم نہیں کہہ سکتے باپو کے سامنے جا کر یہ کہنے کی ہماری جرت نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کی تقسیم پر راضی ہو گئے ہیں، یہ تو نہیں جا کے راضی کرا۔ اس نے جا کر گاندھی سے بات کی، کیا پٹی پڑھائی ہے وہ جانے۔ یہ تھے وہ نامساعد حالات جن میں پاکستان کا قیام، اور اس کے اندر جمع کر لیجئے یہ بات کہ 1 سال پہلے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے سلہٹ میں یہ کہہ دیا تھا، رمضان مبارک میں پورے 1 سال پہلے، ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ملأ اعلیٰ سے مراد فرشتوں کا وہ سب سے اونچا طبقہ ہے جو اللہ کا مقربین جو ہوتے ہیں، ملائکۃ المقربین، وہ ملأ اعلیٰ سب سے اونچا، وہاں فیصلہ ہو گیا پاکستان کے۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر ہم کیوں مخالفت کر رہے ہیں، ہماری پالیسی جو ہے وہ بدل جانی چاہیے، انہوں نے کہا کہ در حقیقت وہ تکوینی معاملہ ہے اللہ کا، ہمارا کام تکوینیات کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اپنی سوچ اور سمجھ سے جو بھی رائے صحیح ہے اسی کے اوپر کام کرنا ہے، لیکن فیصلہ ہوگا۔ یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، اور ایسے شخص کی گواہی ہے جو پاکستان کے ساتھ یعنی کوئی متفق نہیں تھا، اگرچہ بعد میں انہوں نے تسلیم کیا، بہت خوبصورتی سے تسلیم کیا۔ جب وہ گئے ہوئے تھے ڈابھیل، اور وہاں کسی شخص نے، یہ پاکستان کے قیام کے بعد کی بات ہے، کسی شخص نے ذرا چھیڑنے کے لیے کہ چلیے مولانا کچھ بولیں گے پاکستان کے خلاف، کو دھواں دار باتیں کریں گے، تو کوئی پاکستان کا تذکرہ کیا تو کہ بھائی دیکھو، جب تک کوئی مسجد کہیں تعمیر نہ ہو، تجویز ہو، تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں مسجد کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، پہلے ہی مسجدیں موجود ہیں، یا یہ کتنی بڑی ہونی چاہیے، کس سائز کی ہونی چاہیے، کیا میٹیریل لگنا چاہیے، یہ سب اختلاف ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے بننے سے پہلے ہمارا اختلاف تھا، لیکن مسجد بن جائے تو اس کی حفاظت ہر صاحب ایمان کا تقاضا۔ اب پاکستان کی حیثیت بالکل بدل گئی۔ یہ الفاظ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ جو وہاں موجود تھے، مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے کہ یہ الفاظ ہماری قرآن کانفرنس میں ایک مرتبہ بیان کیا۔ اچھا، یہ ہیں وہ آیات
وہ کرامات جس کے ساتھ پاکستان وجود میں آ رہا. ذرا پیچھے چلیے، جب خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی سازشیں ہو رہی تھی تو پوری دنیا میں صرف ہندوستان میں تحریک چلی، کہیں اور نہیں چلی. وہ سلطنت عثمانیہ بہرحال خلافت کے نام سے تھی، چاہے حقیقت نہیں تھی، وہ ایک ملوکیت ہی تھی، اور اب اس پہ زوال بھی آ گیا تھا، یورپ کا مرد بیمار بھی کہا جا رہا، جو بھی کچھ تھا، لیکن عظمت اسلامی کا ایک سمبل، ایک نشانی تھی. اس کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، اور اس وقت تحریک چلی، صرف ہندوستان میں کہیں بھی نہیں چلی، پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں. بلکہ عربوں نے تو بغاوت کی ترکوں کے خلاف، اور اصل میں تو انہی کی بغاوت کے نتیجے میں یہ سارا معاملہ ختم ہوا. لیکن ہندوستان میں وہ تحریک چلی، اور ایسے زور شور کے ساتھ چلی، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو، پورا ہندوستان گونج گیا. ذرا اس سے بھی پیچھے جائیے، دیکھیے ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب مجددین امت ہے، کہ جو سنن ابی داؤد کی روایت کی روح سے ان اللہ یبعث فی هذه الامه علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینا، یقیناً اللہ اس امت میں ہر صدی میں ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دیں گے. دین کے اوپر جو بھی کوئی غبار آ جائے گا، کوئی اس کی تعلیمات دھندلا جائیں گی، اس کو ہٹا کر صحیح دین کی شکل دوبارہ دکھا. 1000 برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں آئے. عمر بن عبد العزیز سے چلیے، اور امام ابو حنیفہ گنتے چلے جائیے، شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی، امام ابن تیمیہ، سب وقت. 11ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی ہندوستان، 12ویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی ہندوستان، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی ہندوستان، 14ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ الہند نصیر مالٹا ہندوستان، اور مزید برآں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں. ان کی تحریکیں جو ہے پوری دنیا میں چھا گئی. سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ پوری دنیا میں چلا گیا. پورے ٹرکش بیلٹ میں وہی ہے، وہ امام شامل ہوں یا اس وقت جو چیکیا کے معاملات ہیں، یا پورے ترکستان کے اندر یہی ہے. خود یہ افغانستان میں وہی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ، ان کے صدر بھی تھے مجددی. پھر شاہ ولی اللہ ہی کے تو در حقیقت علم کا یہ ظہور ہے کہ جو پورا افغانستان میں جو مدارس کہاں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں یہ طالبان، وہی دیوبندی مدارس ہے کہ جو شاہ ولی اللہ کے علوم کا وارث بنے. گویا کہ ریورس گیئر لگا ہے. ایک بات عجیب ذرا نوٹ کیجئے گا، 1000 برس جو پہلے تھے ہندوستان میں آتے تھے، باہر سے علماء آ رہے ہیں، صوفیاء آ رہے ہیں، ادیب آ رہے ہیں، دانشور آ رہے ہیں ہندوستان میں. اور جب یہ الف ثانی شروع ہوا امت کی تاریخ کا دوسرا 1000 سال، تو ریورس گیئر لگ گیا. معین الدین چشتی ادھر سے آئے تھے، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ یہاں سے چلا، شاہ ولی اللہ کے علوم یہاں سے چلے، علامہ اقبال کا فکر یہاں سے پھیلا، پوری دنیا میں پھیلا. ڈاکٹر علی شریعتی سے پوچھئے، مالک ابن نبی سے پوچھئے، بہت بڑا جو دانشور ایران کا، اور بہت بڑا دانشور جو ہے عالم عرب کا. پھر مولانا مودودی کی کتابیں دیکھ لیجیے، پوری دنیا کے اندر عربی میں، انگریزی میں ٹرانسلیٹڈ ہر جگہ مل جائے گی. اور یہ مولانا الیاس کے شروع کرنا تحریک کہاں سے کہاں پہنچی ہے، لاکھوں آدمی ایک وقت کے اندر جو ہے وہ مسلسل حرکت کے اندر. یہ ساری آیات ہے، اس سب کا امین یہ پاکستان، یہ سارا ہمارا ورثہ یہ پیچھے 11ویں صدی، 12ویں صدی، 13ویں صدی، 14ویں صدی. اور پھر یہ کہ پاکستان وجود میں آیا 27ویں کو. یہ پاکستان ہندو اور انگریز دونوں کی مخالفت کے الگ رغم قائم ہے. اور اس وقت نقشہ میں آپ کے سامنے کھینچ رہا ہوں سورہ اعراف کی آیت نمبر 129 کے حوالے سے. جب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تھی بنی اسرائیل پر مصر میں، تو انہوں نے جب فریاد کی ہے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا ان سے، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ مِن فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اور پھر تمہیں زمین کے اندر تمکن عطا کرے گا، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے. ویسے تو یہ دنیا کی زندگی افراد کے لیے بھی امتحان گاہ ہے. الزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم ایک امتحانی عرصے میں سے گزر رہے ہیں. قوموں کا امتحان اپنی جگہ ہوتا ہے، امتوں کا، ملکوں کا امتحان اپنی جگہ ہے. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرو. اب دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوا بدقسمتی سے. مسلم لیگ کی جو ٹاپ کی قیادت تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ بحث کی تھی، مسلم لیگ تو تقریباً سمجھیے کہ ختم ہو گئی قائد اعظم کے انتقال کے بعد، زیادہ کہیں گے تو لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد. لیکن یہ ہے کہ پہلے دن سے بھی ہم نے رخ اسلام کی طرف نہیں کیا. ہمیں اپنے بزرگوں کا بھی اب تذکرہ جو ہے کرنا پڑے گا. میں قائد اعظم کو ہرگز دھوکے بعد آدمی نہیں سمجھتا، جھوٹا نہیں سمجھتا، صاحب کردار آدمی. میری تعبیر یہ کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا
کہ اگر پاکستان ایک نوزائیدہ مملکت ہے، ہم نے فوراً اسلام کا ڈنکا بجا دیا اور نعرہ لگا دیا تو پوری دشمن قوت جو ہے ہمیں دبوچ لے گی۔ لہذا اب جبکہ ایک ایسا ملک وجود میں آ گیا جہاں غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو خالص سیکولر اصول سے بھی تو یہاں اسلام ہی آئے گا نا۔ سیکولر اصول کیا ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو چاہے گی ہوگا، یہی اصول ہے۔ لوگوں کی اکثریت جو قانون بنانا چاہتی ہے بنائے گی، جو نافذ کرانا چاہتی کرائے گی، یہ سیکولرزم ہے۔ تو اب خالص سیکولر اصولوں سے ہندوستان ایک وحدت لیتا تو یہاں اسلام کے آنے کا کوئی سوال نہیں تھا، اکثریت ہندوؤں کی تھی، کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ اگر مسلمان یہاں کے چاہیں گے تو یہاں شریعت بھی آ جائے گی، نظام بھی آ جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے اگر ڈنکا بجا دیا تو شاید، اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی بات میں وزن ہے، لیکن یہ کہ شکل جو بنی ہے وہ یہ تھی، وزیر قانون ہندو، وزیر خارجہ قادیانی، اور وہ ان کا شورائے آفاق جملہ ان قریب یہاں پر نہ ہندو ہندو رہے گا، نہ مسلمان مسلمان رہے گا، مذہبی اعتبار سے نہیں کہ مذہب تو ان لوگوں کا انفرادی معاملہ ہے، بلکہ قومی اعتبار سے۔ بہرحال ایک جس کو میں یہ کہوں گا کہ صحیح سمت میں پہلی اینٹ نہیں رکھی۔ مسئلہ کیا تھی؟ یہ اپنی جگہ پر، ان کی نیت پر حملہ نہیں ہے، لیکن دی فیکٹ ریمینز، واقعہ یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ اور مجھے معلوم ہے، میں بنگلہ دیش 2 دفعہ جا چکا ہوں، کہ بنگالی مسلمانوں کو پہلا شوق لگا تھا اس لیے کہ بنگال کا عام مسلمان جو ہے مغربی پاکستان کے عام مسلمان سے زیادہ مذہبی ہے۔ آج بھی جو تبلیغی جماعت کا اجتماع وہاں ہوتا ہے وہ 25-30 لاکھ کا ہوتا ہے ٹونگی میں، اس اعتبار سے، اور عام طور پر بھی وہاں پر مذہبیت زیادہ ہے، ایک شوق لگا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ مسلسل چیزیں جو ہے وہ پھر جو لینگویج کوسچن تھا وہ تو سیکولر لوگوں نے اٹھایا تھا، لیکن مذہبی لوگوں کو بھی شوق جو ہے اس سے پہنچا۔ لیکن یہ کہ الحمدللہ کہ اس کے بعد مولانا مودودی کی ایک تحریک پر جو انہوں نے اسی لاہور شہر سے شروع کی تھی اپریل 1948 سے، کہ اب چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا لہذا یہاں پر اسلامی دستور بننا چاہیے، مطالبہ شروع کیا ہوا، اور پھر مسلم لیگی عناصر نے بھرپور مدد کی، جن میں سب سے زیادہ کروشل رول پلے کیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ تو مسلم لیگی تھے، جماعت اسلامی کی تو نہیں تھے، اور قرارداد مقاصد پاس ہو گئی۔ تو گویا کہ ایک اور معجزہ جو ہے کہ جس وقت دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا سیکولرزم کا پوری دنیا میں، 10.5 کروڑ عوام کی اسمبلی نے کہا کہ ہم اللہ کی حاکمیت کا اقرار کرتے ہیں، اپنی حاکمیت کا دعویٰ نہیں کرتے۔ We wash our hands off the claim to sovereignty. Sovereignty belongs to Allah. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی متانعات۔ میرے نزدیک یہ بھی معجزہ ہے، آیات میں سے، آیات الہی میں سے۔ پھر جب کچھ لوگوں نے، سیکولر مائنڈڈ لوگوں نے شور مچایا کہ کس کا اسلام ہوگا یہاں پر، شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، تو تمام مسالک چوٹی کے علماء نے 22 نکات دستور سازی کے متفق علیہ دے دیے۔ یہ ایک اور معجزہ۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا، دینی جماعتوں نے یہاں کشاکش اقتدار میں شریک ہو کر انتخابات میں آ کر اسلام کو ایک پارٹی ایشو بنا کر اور بیڑا غرق کر۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس کی داستان باقی میں بیان نہیں کرنا چاہتا، نتیجہ جو نکلا، غلطی کس کی تھی، کتنی تھی، کوتاہی کس کی تھی، کتنی تھی، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم بیٹھتے چلے گئے زمین کی طرف۔ آج 52 برس گزرنے کے بعد، 27 برس پہلے تو ہماری پیٹھ پر ایک کوڑا پڑ گیا، ملک 2 لخت ہوا، 93,000 ہمارے قیدی ہندو کے ہاتھ میں گئے، جن پر کہیں 600 کہیں 800 کہیں 1000 برس حکومت کی۔ ہمارے جرنیل نے اپنا ریوالور پیش کیا اپنے ہاتھ سے، ذلت کی انتہا۔ لیکن اس کے بعد سے ہوتے ہوتے آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ دیوالا ہمارا نکلا ہوا ہے، ہماری جان IMF کی مٹھی میں ہے، امریکہ ہمارا بلجاؤ ماوا ہے، جو کچھ کارگل میں ہوا ہے، ذلت کی انتہا ہو گئی۔ اگرچہ آرمی چیف اب بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا جو ہے عسکری فتح تھی، پھر ہوا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم بھارت کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے اہل نہیں ہیں، ہم بھارت سے جنگ نہیں کر سکتے۔ سورہ کو علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤ بغضب من اللہ، یہ حال اس قوم کا آج ہو گیا۔ نظام جو کا وہی سودی نظام، وہی سارے معاملات، وہی جاگیرداری جو انگریز چھوڑ چکے ہیں۔ ہاں اگر کوئی اضافہ ہوا ہے تو بے پردگی میں، فحاشی میں، عریانی میں اضافہ، باقی سب کچھ وہی۔ قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی، ہانپ رہا ہے کتے کی طریقے سے، ہانپ رہا ہے پورا ملک۔ ہانپتا کانپتا ہمارا وزیر اعظم پہنچا ہے واشنگٹن، اور جا کر جو اس نے ملاقات کی ہے اور خود ریکویسٹ کر کے بڑی مشکل سے، جبکہ وہی جو ہے صدر واجپئی کو بلا رہا ہے، وہ کہتا میں نہیں آ رہا۔ یہ حال ہمارا ہوگی، یہ بے عزتی، یہ توہین، یہ تسلیم۔
اور جان ان کی مٹھی میں ہے، جو چاہے وہ کرے، جو چاہے ہم سے کروا دیں۔ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہو تو وہی کے طواف کرنے والے، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کا کی ایک ریاست، بلکہ یوں کہیے کہ کالونی بن گئے، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ہے صورتحال جو آج ٹھیک ملک کے جو سیاح آتا تھا ہندوستان سے، وہ کہتا تھا کہ ہم ایک پسماندہ ملک سے ایک ترقی یافتہ ملک میں آ گئے، اور جو یہاں سے ادھر جاتا تھا وہ کہتا تھا ترقی یافتہ ملک سے ایک پسماندہ ملک میں آ گئے۔ آج حال کیا ہے؟ مشرقی پنجاب کے اندر تمام فارمرز کے لیے بجلی مفت، صرف مشرقی پنجاب کافی ہے پورے ہندوستان کو فیڈ کرنے کے لیے۔ ہمارا کیا؟ ہمارے کھیت سوکھے رہتے ہیں، بجلی کا بل کون کرے؟ ذرا کھڑے ہو جائیے، جو نہر انہوں نے نکالی 700 میل لمبی نہر نکالی، 700 میل، اور راجستھان کو ہرا بھرا کر دیا ہے۔ کوئی کھڑا ہو سندھ کی سرحد پر، تھرپارکر کی سرحد پر، تو ادھر نظر آئے گا ٹیبے ٹیبے اور ریت ہی ریت، اور ریگستان ادھر گل و گلزار ہے۔ 700 میل لمبی اور سیمنٹ لائن، پوری کی پوری نہر 700 میل کی جو ہے وہ کنکریٹ کے لائننگ کے ساتھ ہے، جس سے نہ سیپیج ہوگا، نہ اس سے جو یہ زمین کا جو خرابی پیدا ہوتی ہے، کوئی کلر ہو، کچھ نہیں ہو۔ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ آج ان کے ہاں بحث ہو رہی ہے کہ ہمیں تو وہ بنانے میزائل کے جو امریکہ تک بار کرے۔ یہ پاکستان کیا شے ہے؟ پاکستان اور چین کیا شے ہے؟ ان کی نیوی پورے انڈین اوشن کے اوپر اس وقت جو ہے وہ حاوی ہے۔ آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ گھبراتا ہے۔ یہ ہم کہاں ہیں؟ کس جگہ پہ؟ یہ ذلت، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب، لیکن جب تک ابھی اللہ مہلت دے رہا ہے۔ ویسے تو صحیح بات یہ ہے کہ سن 71 میں اگر وہ یک طرفہ سیز فائر نہ ہوتا، اللہ نے، وہ جو اللہ کی انگلیوں میں ہوتے ہیں تمام انسانوں کے دل، نکسن کا، جس کو کہ گاندھی مر گئی کہتے کہتے، پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمنسٹریشن، نکسن نے ڈائریکٹ لائن کے اوپر جو ہے، ہاٹ لائن کے اوپر کوسیجن سے کہا، کوسیجن نے جو ہے ڈائریکٹ کہا ہے اندرا گاندھی سے، بس جو ہو گیا، یونیلیٹرل سیز فائر، ورنہ ہمارا حال کیا تھا؟ سیالکوٹ کا سیکٹر ٹوٹا ہوا تھا، راجستھان کا سیکٹر ٹوٹا ہوا تھا، لے دے کر ایک ٹھکا خان جو ہے ٹاسک فورس لے کر بیٹھا ہوا تھا سلیمان کی ہیڈ کوارٹرز پر۔ ایئر فورس ہماری تقریباً جو ہے وہ مفلوج ہو چکی تھی۔ وہ اواکس کی قسم کے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر رشیا نے اسے دے دیے تھے کہ ہمارا ہلتا بھی تھا جہاں تو انہیں معلوم ہو جاتا۔ ہماری نیوی کو ہٹ کر گئے وہ آ کر ہماری بندرگاہ کے اندر۔ لینڈ ڈیفنسز کی فکر ہو رہی تھی کہ کہیں وہ اتر ہی نہ آئے ہماری خشکی کے اوپر سمندر کے راستے سے۔ بہرحال اللہ نے ہمیں فریش لیز دی تھی، لیکن آج کی تاریخ تک ہمارے لچھن وہی ہیں، ہمارا شب و روز وہی ہے، ہمارے صبح و شام وہی ہیں قطعاً، اور حالات خراب سے خراب تر ہوئے۔ جو اربوں کے غبن ہوئے وہ تو بعد میں ہوئے، جس طریقے سے کہ اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا وہ تو بعد میں ہوا۔ ہم اور دھستے چلے گئے، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمین میں دھستا چلا گیا۔ وہ نقشہ ہے پاکستان۔ اب ذرا چند منٹ، میں نے عرض کیا تھا نا، یہ 175 176 177 آیات یہ ہیں جن میں ہماری تصویر۔ اب 75 76 77 سورہ توبہ، ہمارے معاشرے کی اخلاقی جو حالت اس وقت ہے اس کا نقشہ دیکھنا ہو تو ان آیات میں۔ سورہ توبہ کا ایک بہت بڑا مضمون ہے منافقین کے بارے میں، ان کے کیا خصائص ہیں، ان کی پھر اللہ کے ہاں کس قدر بڑا عذاب ان کے لیے ہے، کس طریقے سے وہ حضور کے استغفار سے بھی محروم کر دیے گئے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اے نبی ان کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے۔ ان منافقین کے خاص قسم کا بیان ہو رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ایک خاص قسم ایسے منافقین کی ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، نیک بن جائیں، خادم خلق بن جائیں۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اب اس دولت کے ساتھ بخل سے کام لیا، تجوریاں بند کر لیں اور اپنی پیٹھ موڑ لی، اعراض کی، بھول گئے وعدے۔ اب سنیے آیت، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، ان کی اس وعدہ خلافی کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کا روگ پیدا کیا۔ اگلے الفاظ میں اکثر آ کر اس آیت کو یہاں چھوڑ دیا کرتا ہوں، پڑھا بھی کرتا ہوں، میں کام جاتا ہوں، اس لیے کہ الفاظ یہ ہیں کہ اب یہ نفاق رہے گا الی یوم یلقونہ، اس دن تک رہے گا ان کے دلوں میں جس دن کے ان کی ملاقات اللہ سے ہوگی۔ اس نفاق کا روگ نکل نہیں سکے، میں کانپتا ہوں۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا۔ یہ 3 آیات
بہرحال شاہ صاحب تشریف فرما ہے، اور بھی میری عمر کے بھی لوگ ہوں گے بہت سے یہاں، کیسی کیسے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھی اللہ سے، اے اللہ تو ہمیں ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بہت بالا کریں گے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو پردے پڑ گئے دور ملوکیت میں، عرب امپیریلزم کے دوران، وہی ملکن عاقن، وہ جو ظالمانہ دور حکومت تھا ملوکیت، اس میں جو پردے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام، اور دور ملوکیت سے پہلے کا اسلام کس کا تھا؟ دور خلافت راشدہ کا اسلام، اس کی ایک شکل دنیا کو دکھائیں گے، یعنی قائم کریں گے یہاں نظام خلافت۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی ایک نمونہ پیش کریں، لیکن جب پاکستان بن گیا تو 52 برس کے بعد وہی نظام، وہی سودی نظام، وہی جاگیردارانہ نظام، ہمارا معاشرتی ڈھانچہ پہلے سے ڈھیلا ہو چکا ہے۔ ہمارے جو اب جو نفاق کی جو 3 شکلیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا جس کو ہم کہتے ہیں نفاق باہمی، اب وہ قوم ایک نہیں رہی، اب قومیتوں میں تقسیم ہو گئی۔ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، وہ جو ایک قوم بن گئی تھی جو ہندو کے مقابلے میں بنیاد مرصوص بن کر کھڑی ہو گئی تھی، کہاں ہے؟ یہ قومیتیں ہیں، عصبیتیں ہیں، ایتھنک ہیں، لنگوسٹک ہیں، صوبائیت کا ایک افریت ہے۔ سب چیخ رہے ہیں جاننے والے کہ کالا باغ ڈیم نہ بنا تو چند سالوں کے بعد یہ سب پھر وہی باریں جو ہوتی تھی یہاں پنجاب کے اندر، گنجی بار اور نیلی بار، اور یہ سب باریں ہوں گی، یہ یہاں کی ساری ترخیصی ختم ہوگی، دونوں آپ کے ڈیم سل ٹپ ہو رہے ہیں، مسلسل سل ٹپ ہو رہے ہیں، کیا ہوگا؟ لیکن نہیں، صوبائیت راستے میں آ رہی ہے۔ اتنا بھاری مینڈیٹ لے کر آنے والے نے بھی بڑا اعلان کر دیا تھا بنائیں گے، پھر کیسے چپ ہو کے بیٹھ جانا پڑا؟ اس کا اب نام بھی نہیں، ذکر بھی نہیں، کوئی تذکرہ بھی نہیں۔ کیوں؟ صوبائیت مسئلہ، شیعہ سنی کا مسئلہ، یہ ساری منافقت باہمی، نفاق باہمی، یہ نتیجہ ہے اس کا اللہ کے ساتھ بدعہدی کا اور خلافت۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جو اخلاق کا دیوالہ نکلا ہے، مالیات کا جو دیوالہ نکلا ہے وہ تو سب کے علم میں ہے، لیکن اخلاق کا جو دیوالہ نکلا، اور اس کے لیے 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی، حضرت ابو ہریرہ سے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں، اور مسلم شریف کی روایت میں اضافی الفاظ ہیں، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، خواہ وہ شخص نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو کٹر منافق ہے۔ جب بولے جھوٹ بولے، اذا حدث کذب، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ دیکھ لیں، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ، جو قوم کی اکثریت کا حال ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، اتنا ہی بڑا خائن اور غبن کرنے والا۔ اربوں کے غبن ہے اب تو، جاننے والے بتاتے ہیں کہ 32 بلین کا ہم پر قرض ہے، اور 60 بلین ہمارا جو ہے باہر گیا ہوا، اور 33 بلین ہم دے چکے ہیں سود کے اندر، لیکن وہ کھڑا ہوا ہے قرض۔ اخلاق کا دیوالہ نکل گیا۔ دوسری حدیث میں عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے ہے، وہ بھی متفق علیہ، حضور نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو کسی میں ہے تو کٹر منافقاً خالصاً، خالص منافق ہے، اور اگر ان میں سے ایک ہے تو وہ ایک حصہ جو ہے نفاق کا اس کے اندر موجود ہے، جب تک کہ وہ اسے اپنے آپ کو پاک نہ کر لے۔ 3 چیزیں وہی ہیں جو پہلی حدیث میں تھیں۔ چوتھی یہ کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کہیں جھگڑا ہو جائے تو فوراً جو ہے کوتکار پر اور گالا گلوچ پر اتر آتا، آپے سے باہر ہو جائے۔ دیکھ لیجیے، یارڈ سٹک لے لیجیے ہاتھ میں، معاشرے کو ناپ لیجیے۔ میں بڑے دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس وقت روئے ارضی کی سب سے بڑی منافق قوم مسلمانوں نے پاک، یہ شکل کہیں دنیا میں نظر نہیں۔ تیسری منافقت کا جو سب سے بڑا ہمارا ہے، کسی ملک کا سب سے سیکریٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے دستور، اور ہمارا دستور منافقت کا پلنگا، پورا اسلام اس میں موجود ہے، قرارداد مقاصد موجود ہے، یہ دفعہ موجود ہے 227 کے، یہاں کوئی کتاب و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہو سکتی، کوئی منافی قانون رہ نہیں سکتا، لیکن اس کو باندھ دیا ہے آئیڈیالوجی کونسل کے ساتھ، وہ اس کے اوپر رپورٹیں دیتی رہے گی۔ رپورٹوں کا کیا حشر ہوگا؟ خالی چپ۔ ضیاء الحق نے بنایا فیڈرل شریعت کورٹ کہ جو بھی یہ عدالت فیصلہ کر دے گی کہ یہ قانون خلاف کتاب و سنت ہے وہ کل عدم ہو جائے گا، لیکن اسے ہتھکڑیاں پہنا دی، بیڑیاں پہنا دی، دستور تمہارے دائرے سے خارج، اور جو عدالتی قوانین ہے پروسیجرل لا وہ تمہارے دائرے سے خارج، پرسنل لا مسلم، فیملی لاز تمہارے دائرے سے خارج، مالی قوانین بھی 10 سال کے لیے خارج۔ وہ 10 سال کی ہتھکڑی کھولی تھی تو فیڈرل شریعت کورٹ نے سود کے بارے میں، بینک انٹرسٹ کے بارے میں فیصلہ دیا تھا، لیکن اس کو بھی آج کتنے سال ہو گئے، تاخیر، تعویق، جھوٹے وعدے،
میرے سامنے بیٹھ کر کہا تھا میاں محمد شریف نے 6 مہینے کے اندر ختم کرو خود کو، اور یہ دونوں بھائی جو ہیں شہباز شریف اور نواز شریف کہہ کر گئے تھے 1 سال کے اندر ہم ختم کر دیں گے، وہ 2.5 سال ہو چکے اور ابھی تک وہ شکل جو سپریم کورٹ کی ایپیلیٹ بینچ سے اس کا فیصلہ نہیں آیا، پتہ نہیں کیا شکل ہے، آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، اور اگر نہیں آیا ہے 1 مہینے کے اندر اندر اسے آنا چاہیے تھا عدالت کے کھلنے کے بعد، تو کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ اثر نو ہیئرنگ شروع ہو جائے۔ بہرحال یہ ہے ہماری منافقت کے 3 پہلو جو میں نے آپ کے سامنے گنوایا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جب تک سانس تب تک آس، راستہ کیا ہے؟ ابھی ہمارے لیے مہلت ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دے رہے ہیں۔ حالات اس تیزی کے ساتھ اس ریجن کے بدل رہے ہیں سب کے ساتھ۔ امریکہ فیصلہ کن طور پر اب بھارت کی پشت پر ہے، ہم سے اسے کوئی سروکار نہیں رہا سوائے ڈانٹنے کے ڈپٹنے کے، کبھی اپوزیشن کو ڈانٹ آ گئی، کبھی حکومت کو ڈانٹ آ گئی، کبھی کسی اور کو ڈانٹ آ گئی، ڈانٹیں آ گئی، جھڑکیاں آ گئی، دھمکیاں آ گئی، اس کے سوا ہمارے ساتھ کوئی سروکار۔ ابھی جو وہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں فورن منسٹرز کے ساتھ، تو میڈلین البرائٹ کا جو رویہ تھا ہندوستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ اور جو ہمارے وزیر خارجہ کے ساتھ زمین و آسمان کا تھا، ان کو کاؤنسلنگ ہو رہی ہے ان کے لیے جو ہے۔ پھر یہ آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب زیادہ مضبوط حکومت بی جے پی کی بن سکے گی۔ تقریباً جو ریزلٹس جو ہیں آج جو آئے ہیں، اب ان کی پوزیشن ایسی ہو گئی ہے کہ شاید انہیں، خیر وہ ایبسولوٹ میجورٹی بی جے پی کی تو نہیں، اس کے الائز کے ساتھ جو ہے، لیکن بہت مستحکم حکومت ہوگی، وہ اتنی باریک، وہ اتنی کمزور حکومت نہیں۔ اور بی جے پی کے عزائم جب تک ابھی وہ کچھ اپنے الائز کے لیے ساتھ بندھی ہوئی ہے، ایبسولوٹ میجورٹی اسے نہیں ملی ہے، تب تک تو اس نے کچھ چیزوں کو ابھی روک لیا ہے، وہ الائز کے دباؤ کے تحت کامن سول کوڈ روک لیا ہے، کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس روک لیا ہے، اور جو ان کے دل کی بات ہے وہ روکتی ہے۔ دل کی بات یہ کہ پاکستان کو ختم کرنا، لیکن یہ کہ ان کے انڈیویجول تو زبانوں پر آنا شروع ہو گیا۔ آج تک کئی 50 برس میں کسی نے یہ نہیں کہا تھا جو اب کہا جا رہا ہے۔ جو رخ ہے دنیا حالات کا، اس کو اسے پہچانیے۔ بھارت پاکستان کے بغیر ناممکن۔ آر ایس ایس کا یہ ڈکلیئرڈ گول ہے بھارت دوبارہ قائم کرنا اور پاکستان کو ختم کرنا، اور یہی نہیں، ہندوستان کی پوری سرزمین کو پاک کرنا ان ملیچھوں سے، مسلمانوں سے، ڈکلیئرڈ ہے۔ یہ ہے رخ اتر جا رہا، کس تیزی کے ساتھ گریجولی وہ بی جے پی بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں آ گئی، اور اگر کہیں اسے ایبسولوٹ میجورٹی حاصل ہو گئی تو جو حال ہوگا اسے سامنے رکھیے۔ لیکن جب تک ایسا نہیں، یہ بریدنگ سپیس اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دے رہا، اگر ہم قبر ہمت کسیں گے تو کچھ ہوگا۔ لیکن اب میں اجمالاً صرف یہ بتاؤں گا کہ نظام خلافت ہے، اس لیے کہ جیسا کہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، میں نے یہاں 4 لیکچرز دیے تھے غالباً جنا ہال میں۔ نظام خلافت حقیقت میں کیا ہے، جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا اس وقت تک کیا تھا، ختم نبوت کے بعد اس کی شکل کیا ہے جو خلافت راشدہ میں بنی، اب اس کی شکل کیا۔ عبدالرزاق صاحب نے تو صرف وہی ذکر کیا ہے کہ اب اگر نظام خلافت قائم ہوگا تو اس کا سیاسی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا اور سماجی نہیں۔ میں نے تو اس سے اصولی بحث کی۔ خلافت اصل میں اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت۔ اللہ جو ہے براہ راست حکومت نہیں کرتا، جب تک نبوت جاری تھی جو انبیاء ہوتے تھے وہی اللہ کے خلیفہ ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس حکم آ رہا ہے، جیسے وائس رائے ہوتا تھا دہلی میں بیٹھا ہوا، ہمارا بادشاہ یا ہماری ملکہ تو انگلستان میں ہوتی تھی، وائس رائے ہوتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ربط کیا تھا، جو حکم وہاں سے آئے گا، ہز میجسٹیز گورنمنٹ، ہر میجسٹیز گورنمنٹ کا، وہ تو اسے نافذ کرنا ہے وائس رائے کو، اس میں چور و چرا نہیں کر سکتا۔ جہاں کوئی حکم وہاں سے نہیں آیا، یہاں لوکل اپنے حالات کو دیکھ کر جو بہترین اس کی رائے بنے گی، اپنے ججمنٹ، اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ خلافت ہے، یہ وائس ایجنسی ہے۔ ہمارے لیے تو بہت آسان ہے کہ 1947 سے پہلے جو نظام تھا تقریباً 100 برس جو رہا ہے وہ کیا ہے، 90 برس نظام رہا 1857 سے 1947 تک۔ اس سے پہلے تو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، لیکن اس کے بعد 1857 کے بعد سے یہ خلافت کا نظام تھا۔ تو جب تک نبوت چل رہی تھی نبی ہی نمائندہ تھا، تو نبی ہی خلیفہ تھا۔ اسی لیے کہا گیا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی، جو حکم ہمارا آئے گا اس کو نافذ کرو، بات ختم ہو گئی۔ جہاں ہمارا حکم نہیں ہے اپنا بہترین ججمنٹ استعمال کرو، فاحکم بین الناس بالعدل، لوگوں کے درمیان عدل سے کام کرو۔ جب تک نبی، اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلقہ نبی، 1400 برس تک تقریباً تار ٹوٹا ہی نہیں، بنی اسرائیل میں کوئی نہ کوئی نبی ہر وقت موجود رہا۔ بنی اسرائیل کے سیاسی معاملات، قومی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے، جیسے ہی کسی نبی کی ہلاکت ہوتی تھی دوسرا نبی اس کی جگہ ہو جاتا تھا۔ حضرت داؤد کا فوت ہوئے، حضرت سلیمان، وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی تھے، یہ بھی خلیفہ تھے، وہ بھی خلیفہ تھے۔ چنانچہ جو مدینے میں پہلی ریاست بنی ہے اور جو پھر پورے جزیرہ نما عرب کو محیط ہو گئی 10 سال کے اندر اندر،
اس کا خلیفہ کون تھا؟ خلیفہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں ہوگا، لیکن ظاہر بات ہے امیر المومنین کون تھے اس وقت؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خلیفہ کون تھے؟ جیسے داؤد خلیفہ تھے، محمد الرسول اللہ خلیفہ. اللہ کا جو حکم آیا آپ نے نافذ کیا، جہاں حکم نہیں آیا اپنی صوابدید سے فیصلہ کیا. البتہ جب حضور پر نبوت ختم ہو گئی، اب اجتماعی خلافت کا دور شروع. اب کسی کے پاس ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لنک جو ہے کہ وہاں سے حکم آ رہا ہو، وہی کے ذریعے سے وہ ختم ہو، کھڑکی بند ہو گئی. وہی یہ اللہ کی کتاب ہے تمہارے پاس، یہ نبی کی تمہاری سنت ہے تمہارے پاس، گو ہیڈ. دو آنکھوں سے اپنا راستہ دیکھو اور اجتہاد کرتے ہوئے آگے بڑھو. اور اب خلیفہ چنا جائے گا مسلمانوں سے. اب یہ الیکٹڈ پوسٹ بنی، یہ نامینیٹڈ بائی اللہ نہیں ہے. یہ جو ہے اہل تشیع کا تصور ہے وہ امامت کا، کہ وہ معمور من اللہ ہوتے تھے، جو ائمہ تھے ان کے 12 میں تو وہ کہتے ہیں کہ روپوش ہیں، ابھی وہ ظاہر ہوں گے. اور یہ کہ وہ معصوم تھے. ہمارے نزدیک معصومیت بھی ختم، نبوت جب ختم ہوئی معصومیت ختم، معموریت من اللہ ختم. کوئی شخص اپنی ذاتی جو ہے کلیم نہیں کر سکتا کہ میں مطاع ہوں، میرا حکم ماننا پڑے گا. نہیں، دلیل لاؤ کتاب و سنت سے، یا پھر باہمی مشورہ سے بات کرو، امرہم شورا بینہم. کوئی شخص کلیم نہیں کر سکتا جو میں کہوں اس کو ماننا پڑے گا. یہ ابو بکر کا بھی مقام نہیں تھا، عمر کا بھی نہیں تھا، کسی اور کا کیا ہوگا تھا؟ دیگرہ چہرہ سچ. اس کو کہا ہے حضرت عمر نے امر المسلمین. یہ بہت ایک اہم واقعہ ہے سیرت فاروقی کا. آخری سال تھا ان کا دور خلافت کا، حج پر تھے، لوگ بہت جمع تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کچھ میں گوئی سنی، حضرت عمر کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں امیر المومنین، میں لوگوں کی کچھ میں گوئی سن رہا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی عمر کی آنکھ بند ہوگی ہم بغیر مسلمانوں کو مشورے کی مہلت دیے ہوئے فلاں شخص کے ہاتھ پر فوراً بیعت کر لیں. ٹائم دیں گے ہی نہیں. اب اس میں یہ ذکر نہیں ہے کس کے لیے تھا. حضرت عمر نے کہا اچھا تو ابھی اعلان کرو، لوگوں کو جمع کرو، میں ابھی خطبہ دوں گا. فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهَطِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَن يَخْسَبُوا أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ. جمع کرو لوگوں کو تاکہ میں واہر کروں ان لوگوں کی سازش کے خلاف کہ جو مسلمانوں کے معاملے کو غصب کرنا چاہتے ہیں. یہ تو مسلمانوں کا فیصلہ ہوگا کہ وہ مشورے سے طے کریں گے کون کو. یہ تو گویا کہ امر المسلمین کو غصب کر رہے ہیں، غاصبانہ قبضہ کرنے کی اگر یہ خیال ہے کہ اچانک ایک شخص یہاں پر بیعت کر لیں گے. تو انہوں نے یہ پھر مشورہ دیا کہ امیر المومنین یہ موسم حج ہے، ہر طرح کا آدمی آیا ہوا ہے، ہر کونے سے آیا ہوا ہے. خامخواہ یہاں کوئی کنٹروورسی شروع ہو گئی تو کوئی اس کے برے نتائج نکل سکتے ہیں، آپ مدینہ منورہ جا کر یہ کام کیجئے. تو انہوں نے مان لیا. مدینہ جا کر پہلا کام یہ کیا ہے کہ خطبہ دیا اور اس میں تفصیل سے کہا کہ یہ امر المسلمین ہے. اگر من بايع اميرا عن غیر مشورۃ المسلمین فلا بیعۃ له، اگر مسلمانوں کی باہمی مشاورت کے بغیر کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تو وہ بیعت جو ہے نل اینڈ وائڈ. تو گویا کہ خلافت راشدہ میں اب آ کر وہ شخصی خلافت اجتماعی خلافت میں بدل. یہاں ہمارے دور کے ایک بہت بڑے مفکر نے اس کو اصل میں جدید جو نظریہ ہے ڈیموکریسی کا اس کے ساتھ پیرلل لانے کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے کہ ڈیموکریسی میں کیا ہے؟ سوورنٹی، یعنی یہ کہ پاپولر سوورنٹی کی بنیاد ہے. تو خلافت کیا ہے؟ پاپولر وائس ریجنسی ہے، پاپولر وائس ریجنسی. لیکن مجھے اختلاف ہے، اس لیے کہ پاپولر وائس ریجنسی اور پاپولر سوورنٹی کے اندر یہ آئے گا کہ ہندو مسلم کوئی بھی ہو، غیر مسلم و مسلمان ہو، سب کی رائے کو اس میں دخل ہوگا. نہیں، یہ نہیں، یہ امر المسلمین ہے. خلافت صرف مسلمانوں کا حق ہے جو اللہ کو حاکم مطلق مان کر اس کے سامنے خود اپنی انڈیویجول اختیار کو بھی اس کے قدموں میں ڈال چکے ہیں. سپردم میں دو مایا خیش رات و دانی ہم حساب کم و بیش رات، ان کا حق ہے کہ خلافت انہیں ملے. یہ خلافت المسلمین ہے. یہ پاپولر اس معنی میں نہیں ہے کہ کسی ملک کے اندر رہنے والے ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، عیسائی ہوں، وہ سب کے سب جو ہے خلافت کے اندر ہے. پاپولر سوورنٹی سے یہ معاملہ مختلف ہے. تو یہ ہے وائس ریجنسی آف دی مسلم. چنانچہ یہ میں آپ سے عرض کر دوں، میں بہت مختصر کر رہا ہوں بات کو. میرے پاس آئے تھے یہاں امریکن کونسلیٹ جو ہے اس کے پولیٹیکل آفیسر جیمز ایف کول. یہ ذرا دو سال پرانی بات ہے. کیونکہ میرے بیانات خلافت کے بارے میں آ رہے تھے اخبارات میں، تو وہ آئے کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں خلافت کا نظام کیا ہے، آپ کی مراد کیا ہے. تو میں نے ایک تو اس وجہ سے بھی کہ ان کے لیے معاملہ آسان ہو جائے، اور دوسری وجہ بھی تھی، وہ بھی میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا. میں نے ان سے کہا دیکھیے آپ اپنے ملک کا دستور لے لیجئے امریکہ کا، اس میں 3 چیزیں شامل کر دیجئے، وہ آج کی دنیا کا بہترین خلافت کا نظام بن جائے گا. چوکا میں نے کہا دیکھیے وہ 3 چیزیں کیا ہے. پہلی چیز کہ یہاں سوورنٹی گاڈ کی ہے، ماسز کی نہیں ہے. نمبر 2
وضاحت اور صراحت یہاں کسی سطح، وہ فیڈرل ہو، اسٹیٹ لیول ہو، کاؤنٹی لیول ہو، کوئی قانون، کوئی ہدایت، کوئی انسٹرکشن، کوئی رول نہیں بنایا جا سکتا جو خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے خلاف۔ دوسری بات یہ طے کر دیجیے، اور یہ بات کہ آیا کوئی شے کتاب و سنت کے خلاف ہے یا نہیں، یہ جیسے آپ کے ہاں ہوتا ہے دستور کی پروویژن میں اگر کہیں کوئی شہری یہ سمجھتا ہے کہ خلاف ورزی ہوئی ہے تو ویئر ڈز ہی گو؟ ہاں جوڈیشری طے کرے گی کہ کسی معاملے میں کتاب و سنت سے تجاوز ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ تیسری بات یہ طے کرنی ہوگی کہ یہاں غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے، باقی ہر اعتبار سے مسلمانوں کے برابر ہوں گے، ہر اعتبار سے۔ دو چیزوں میں شریک نہیں کیے جا سکتے، لیجسلیشن میں شریک نہیں کیے جا سکتے، اس لیے کہ لیجسلیشن کی بنیاد کتاب و سنت ہے۔ They don't believe in either۔ نمبر دو، جو ہائیسٹ پالیسی ہوگی ملک کی، ہائیسٹ، اس لیول پر انہیں ایسوسیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جہاں بھی اسلامی ریاست اور خلافت قائم ہو جائے گی، اس کی ٹاپ پرائرٹی یہ ہوگی کہ یہ نظام پوری دنیا میں پھیلے، یہ ٹاپ ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ ایک نان مسلم سے ہم یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ سبسکرائب کرے گا اس کو اور اس کے ساتھ اس کی سوچ ہوگی، بس۔ باقی شیخ مسلمانوں کے برابر ان کی عقیدے کی آزادی، ان کے عبادت گاہوں کی حفاظت مسجدوں سے بڑھ کر کی جائے گی۔ سورہ حج کی آیت کے اندر جو ہے وہ مساجد کا ذکر بعد میں آتا ہے، صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، مسجدوں کا ذکر بعد میں، صومعے اور گرجے اور جو ان کے صلوتے ہیں، سینیگاگز، ان کا ذکر پہلے یہودیوں کی حفاظت کی جائے گی، ان کا پرسنل لا ان کو پورا گارنٹی کیا جائے گا۔ اچھا، جزیہ سے جو لوگ خواہ اسے گالی سمجھتے ہیں، یہ ٹیکس ہے، آج بھی ہر شخص ٹیکس دے رہا ہے، جزیہ دے رہا ہے۔ مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جائے گی، ان سے جزیہ لی، ان سے زکوٰۃ تو نہیں لی جا سکتی، they will have to pay tax۔ جزا سے ہے یہ، جزا کے بعد ذمہ کسے کہتے ہیں؟ گالی نہیں ہے، ذمہ کیا ہے؟ جس کی حفاظت کا ذمہ لیا اسلامی ریاست۔ اگر کسی وقت اسلامی ریاست پر ایسا کڑا وقت آ جاتا ہے کہ ہر شخص کو جنگ کے اندر جو ہے جانا پڑے، تب بھی ہم ذمہ سے نہیں کہہ سکتے کہ تم جاؤ اور لڑو، اس لیے کہ وہ اس کی حفاظت کو ہم نے پروٹیکشن کا ذمہ لیا، بھی ریسپانسبل۔ جیسے کہ حضرت خالد ابن ولید نے رضی اللہ تعالی عنہ شام میں ایک شہر فتح کیا، وہاں کے لوگوں سے جزیہ کلیکٹ کر لیا، وہاں سے آگے بڑھ گئے، لیکن بعد میں محسوس ہوا کہ رومی افواج دو طرف سے گھیرے میں لے رہی ہیں، بس فائل اختیار کرنی پڑی، وہ شہر بھی چھوڑنا پڑا۔ وہ ساری رقم جو جزیہ کی کلیکٹ کی تھی وہاں سے وہ ان کو واپس کر دی کہ آپ کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا تھا، اس کا یہ بدل تھا، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، ہمیں اس وقت جانا پڑ رہا ہے پیچھے، یہ جزیہ آ گئے۔ ان کو آپ ڈرافٹنگ نہیں کر سکتے، فوج کے اندر زبردستی نہیں لا سکتے، لیکن ہر مسلمان وہ لازماً جب بھی ضرورت ہوگی اسے فوج کی سروس کرنی ہے، تو پیپلز آرمی بنے گی وہاں، یہ صرف تھوڑی اسٹینڈنگ آرمی تھوڑی ہوگی، ہر شخص فوجی ہوگا جیسے کہ پیپلز آرمی ہے چائنا کے اندر۔ میں نے اس سے کہا یہ تین چیزیں آپ شامل کر دیجئے تو دنیا کا بہترین، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسری واقعہ یہ ہے، امریکن سوسائٹی میں دو اعتبارات سے تو قار مذلت کی انتہا ہو گئی، ورسٹ فارم آف اکنامک ایکسپلائٹیشن، اور جو سماجی ان کا جو ہے پورا فیبرک جس طرح ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا، شرم حیا اور خاندانی نظام۔ اب وہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ایک صدر جو ہے ملک کا وہ کہہ رہا ہے کہ عنقریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی، باسٹرڈ پیپل بورن وداؤٹ اینی بیڈ لاک۔ چنانچہ انہوں نے اپنے فارموں سے باپ کا نام ہی نکال دیا، اب نام باں کا نام، بس باپ کا نام ہی مت پوچھو۔ یہ حال ان دونوں اعتبارات سے تو انتہائی ذلت، مٹھی بھر یہودی سرمایہ دار ہیں، ٹریلینز کے اندر ڈیٹ ہے امریکہ کا، اور ڈیٹر کون ہے؟ قرض خواہ کون ہے؟ یہودی قرض خواہ۔ چنانچہ ساؤتھرن اور ویسٹرن سٹیٹس جو ہیں یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی، ان میں زبردست تحریک چل رہی ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے اسے میچور ہونے میں نہیں کہہ سکتا۔ وائٹ کرسچین ملیشیاز، انہوں نے اسلحہ جمع کیے ہوئے ہیں، ان کی بڑی جو ہے جمعیت ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ آف دی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ از اے ہاسٹیج ان دی ہینڈز آف جیوز، اور ہمیں ایک اور آزادی کی جنگ لڑنی پڑے گی، جیسے کہ ہم نے انگریزوں سے، برطانیہ سے آزادی کے لیے جنگ لڑی تھی، ایک اور جنگ لڑنی پڑے، اور ہمیں اپنے آپ کو آزاد کرنا یہودیوں سے۔ ان کی ہٹ لسٹ پر سب سے پہلے یہودی ہے، پھر مسلمان ہے، پھر وہ جو افرو امریکنز ہیں، چاہے عیسائی ہو چاہے مسلمان ہو، لیکن ٹاپ پر یہودی۔ بہت اسلحہ جب انہی میں سے ایک شخص تھا جس نے کہ اوکلاہوما کی جو تھی فیڈرل بلڈنگ جو ہے اڑائی، فیڈرل، اس لیے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے انہیں شدید نفرت ہے کہ اس سے ہاسٹیج ان دی ہینڈز آف دی جیوز۔ اور ان کا واقعہ یہ 1913 کے بعد سے عجیب ہے، ایک ایسا ملک ہے کہ جو اپنی کرنسی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ دی ایشو آف ڈالر، کنٹرول آف ڈالر از دی ہینڈ آف دی بینکس۔ ان کو نام تو ریزرو بینک وغیرہ دے دیا جاتا ہے، وہ سب پرائیویٹ بینکس ہیں، کوئی وہاں سرکاری حکومت کا بینک نہیں ہے۔
اور یہ سب یہودیوں کے ہاتھ میں. تو بہرحال اس اعتبار سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو نظام ہے دو اعتبارات سے تو نہایت نیچے ہے، لیکن پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کے اعتبار سے ٹاپ پر. انسٹیٹیوشنز کو ایوالو جس طریقے سے کیا، جس طرح صدر کا جو ہے وہاں پر امپیچمنٹ کا ایک معاملہ موجود ہے کہ بھاگ گیا تھا نکسن امپیچمنٹ کا لفظ سنتے ہی، حالانکہ کس قدر اس کے پاس اختیارات ہیں، اور پھر اس کا جو نظام جو ہے بہت خلافت راشدہ سے ملتا ہوا ہے. صدر کے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں، جس کو چاہے وزیر بنائے، وزیر نہ سینٹ سے ہوگا کوئی ضروری نہیں، بلکہ سینٹ کا کسی آدمی کو وزیر بنائے گا تو وہاں سے اس کو استعفیٰ دینا پڑے گا. وزیر جو ہے نہ وہ کانگریس سے ہوگا نہ سینٹ سے ہوگا، صدر کے ہاتھ میں اختیار، جس کو چاہے وزیر بنائے. جو بھی ایکسپرٹ ہے، مالیات کا ایکسپرٹ ہے، ضروری نہیں کہ وہ الیکشن لڑ کر بھی آ سکتا. کوئی ہے جو ڈیفنس کے معاملات کا بہت بڑا ماہر ہے، ضروری نہیں کہ اس کے پاس بلینز ہو، وہاں بلینز کے بغیر تو الیکشن لڑا نہیں جاتا. اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال اکبر کو یا المسیح الدجال جسے کہا گیا ہے اس کو وہ قتل. تو المسیح الدجال یہ تو ایک شخص معین ہے. البتہ دجالی فتنہ صرف ایک شخص معین کے ساتھ نہیں متعلق، بلکہ اس کے لیے جو احادیث آئی ہیں ان کا جب ہم تتبع کرتے ہیں، ان سب کو جب جمع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص کیفیت ہے. ایک خاص دور میں کچھ ایسی کیفیات پیدا ہو جائیں گی کہ جن کو دجالی فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے. وہ کیفیات کیا ہے؟ میں کچھ احادیث کے حوالے سے وہ میں نوٹ کر کے لایا ہوں، آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دور میں، اس دجالی فتنے میں، انسان کو جو قواعد طبعیہ ہیں، جو قدرت کی طاقتیں ہیں، کائناتی قوتیں ہیں، ان پر غیر معمولی غلبہ، اختیار حاصل ہو جائے گا، اور وہ دجال متصرف ہوگا ان تمام قواعد طبعیہ پر، بالکل ایسے انداز میں جیسے کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزے عطا فرماتا. وہ معجزے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسولوں کو عطا ہوئے ہیں، گویا کہ وہ سب کی سب کیفیات ہیں کہ جو دجال کے بارے میں قرآن مجید یا احادیث نبیہ میں وارد ہے. مثلا پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اس کے لیے فاصلہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا، انتہائی تیز رفتاری ہوگی جو اسے حاصل ہوگی. چنانچہ الفاظ یہ ہے کالغیث استدبرت الريح، وہ ایک ایسے طوفان کے مانند جو ہے وہ سیلاب آئے گا کہ جیسے کوئی بہت زوردار آندھی جو ہے اس کے ساتھ طوفان آیا کرتا ہے. آپ سائیکلون کا تصور کیجئے کہ جس طریقے سے وہ ایک انتہائی تیز رفتار ہوا جو ہے وہ طوفان کو لے کر آتی ہے، اس طور سے وہ فتنہ پھیلے گا. ایک اور حدیث میں الفاظ ہے فلا تدع قرية الا حبطتها في 40 ليلة. یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی قریہ تک نہیں چھوڑے گا دنیا کی کوئی آبادی چھوٹی سے چھوٹی جس میں وہ نہیں پہنچ جائے گا 40 دن کے اندر اندر. یہ اس کی تیز رفتاری کا عالم ہوگا. گویا کہ میں تعبیر کر رہا ہوں اسے ان الفاظ سے کہ فاصلہ بے معنی ہو کر رہے گا. اسی کے ضمن میں بعض اور روایات آئی ہیں. سواری جو ہے اس دجال کی اس کو گدھے سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اس دور میں اور کسی شے کا اگر تذکرہ کیا جاتا ہوائی جہاز کا یا راکٹس کا تو وہ تو لوگوں کی سمجھ میں نہ آتا، اور پہلے انہیں ساری سائنس پڑھانی پڑتی تب وہ الفاظ استعمال کرتے، لہذا وہ اس کا خچر، اس کا جس پر سواری ہوتی ہے. لیکن اس کی تیز رفتاری کے لیے الفاظ آئے ہیں کہ اس کا ایک قدم اگر مکے میں ہوگا تو دوسرا قدم شام میں جا کر پڑے. اور الفاظ یہ آئے ہیں کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ 40 باع کا یعنی 80 ہاتھ کا ہوگا. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں جو اس کا بیان ہوا ہے کہ اس کا ایک کان جو ہے وہ 30 ہاتھ لمبا کان ہوگا اس کا. ابھی ذرا یہ صرف احادیث آپ سنتے جائیے، پھر اس کے بارے میں ان سب کو جوڑ کر جو ہمیں نتیجہ نکالنا ہے اس پر گفتگو بات کریں. اسی طرح آواز کا معاملہ کہ اس کی آواز 4 دانگ عالم میں بیک وقت. الفاظ یہ ہے ینادی بصوت لہو یسمع لہو ما بین الخافقین، وہ ایک ایسی آواز کے ساتھ پکارے گا کہ جسے مشرق و مغرب کے مابین رہنے والا ہر شخص اس کی آواز جو ہے گویا کہ وہ تمام فاصلوں کے جو پردے ہیں اس کے لیے وہ حائل نہیں رہیں گے، بلکہ یہ کہ اس کی آواز جو ہے پوری دنیا میں مشرق و مغرب میں بیک وقت سنائی دے گی. تیسری بات معلوم ہوتی ہے کہ علاج معالجہ وہ اس انتہا کو اور عمل جراحی اس انتہا کو پہنچ جائے گا. یہاں وہ الفاظ آئے ہیں جو قرآن مجید میں حضرت مسیح کے معجزات کے لیے آئے. حضرت مسیح کے الفاظ جو ابرئ الاکمہ والابرص کہ میں مادر ذات اندھے کو اور جو کوڑھ کا مرض تو ان دونوں کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام صرف ہاتھ پھیرتے تھے اور مادر ذات جو نابینا ہے، اندھا، بینائی اس کی آ جاتی تھی، اور کوڑھی جو ہے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے اس کا کوڑھ درست ہو جاتا تھا. ابرئ الاکمہ والابرص وہی الفاظ آئے حدیث میں کہ دجال کو یہ قدرت حاصل ہو جائے گا. نمبر 2 یہ کہ وہ یحیی الموتیٰ، جیسے کہ حضرت مسیح کے الفاظ ہیں وہ احیی الموتیٰ، میں زندہ کرتا ہوں مردے کو. حضرت مسیح فرماتے تھے ایک مردے کو قم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو جاتا تھا. بالکل اسی طریقے سے دجال کو بھی قدرت حاصل ہو جائے گی کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا
مزید وضاحت ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ ایک شخص کو آری کے ساتھ بیچ میں سے چیرے گا، دو ٹکڑے کر دے گا، پھر سینے گا اور زندہ کر دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ علاج معالجے کا علم اور دوسرے یہ کہ جراحی کا علم جو ہے وہ اپنی ان بلندیوں کو پہنچے گا کہ اس حد تک انسان کی رسائی ہو جائے گا۔ چوتھی بات، اس کو زمین اور فضا پر اس قدر غلبہ حاصل ہو جائے گا، الفاظ یہ حدیث کے یامر السماء فتنبت، وہ آسمان کو حکم دے گا بارش برسا اور وہ بارش برسائے گا، والارض فتنبت، اور زمین کو حکم دے گا کہ فصلیں اگا اور وہ اگائے گی، ویمر بالخربۃ فیقول لها اخرجی کنوزک، اور وہ کسی ویرانے پر سے گزرے گا، اسے حکم دے گا، ویران چٹیل میدان، اور حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، اور فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا فتتبعہ کنوزها، اس زمین کے جو خزانے ہیں وہ نکل کے اس کے ساتھ چلنے شروع ہو جائے گا۔ زمین پر قدرت، فضا پر قدرت، بارش کا حکم ہوگا وہ بارش ہو جائے گی، آسمان بارش برسائے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ پانچویں بات، وَيُبْعَثُ مَعَهُ الشَّيَاطِينُ عَلَى صُورَةٍ مَنْ مَاتَ، اس کے ساتھ کچھ ایسے شیاطین مبعوث ہوں گے کہ جو ان صورتوں کو اختیار کریں گے ان لوگوں کی جو مر چکے ہیں، من الآباء والأمہات والمعارف، جو آباء و اجداد اور مائیں اور دادیاں اور جو بھی جان پہچان والے لوگ ہیں جو فوت ہو چکے ہوں گے، وہ ان کی صورت اختیار کریں گے۔ فَتَأْتِيَ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ أَلَسْتُ فُلَانًا أَلَسْتَ تَعْرِفُنِي، پھر وہ آئے گا اور وہ شیاطین آئیں گے اور انسان سے کسی سے بات کریں گے، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ کیا میں تمہارا فلاں رشتہ دار نہیں ہوں؟ اپنی نشانیاں بیان کریں گے اور لوگ پہچانیں گے۔ یہ وہ احادیث ہیں کہ جن کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو پہچان لیجئے۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالی فتنے کے جو اوصاف بیان کیے یا جو علامات بیان کی، ان کا حاصل یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وہ بلندیاں انسان کو حاصل ہو جائیں گی کہ جو چیزیں کبھی رسولوں کے معجزوں سے ظہور پذیر ہوتی تھی، وہ قوانین طبیعہ پر تصرف کے باعث خود انسان کرنے لگے۔ یہ ہے در حقیقت حاصل۔ چنانچہ آج آپ دیکھیے وہ جو اس کا گدھا ہے وہ ہمارے آج کل کے ہوائی جہاز ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ رڈار جو ہیں ان کے ہوائی جہازوں کے، یہ بالکل اینڈز پر ہوتے ہیں ان کے بازوؤں پر، اور یہی ان کے کان ہیں، انہی سے انہیں وہ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ خود ان کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ کتنی ہے، اور پھر یہ کہ ان کے درمیان فصل جو ہے وہ 80 ہاتھ کا یا 40 ماہ کا وہ موجود ہے، اور جہاز کی ایک اڑان اب تو کہیں بات پہنچ گئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے گرد بھی ایک جہاز جو ہے وہ چکر لگا لیتا ہے چند گھنٹوں کے اندر۔ لیکن یہ ہے کہ عام جو رفتار ہے اس میں بھی ایک پڑاؤ سے دوسرے پڑاؤ تک، ایک جگہ سے جس کو ہاپ کرنا کہتے ہیں، یہ بھی کم سے کم 500-700 میل کا عام طور پر سفر جو ہے وہ جہاز طے کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جو سائنس کی، خاص طور پر جو طبی سائنس ہے، اب اس میں جس طریقے سے کہ زندہ رکھا جاتا ہے انسانوں کو، اور وہ ویجیٹیبل چاہے کہا گیا ہے ان کو ہیومن ویجیٹیبلز، لیکن یہ کہ دل کی دھڑکن بھی چلائے جا رہے ہیں، خوراک بھی پہنچا رہے ہیں، آدمی جو ہے وہ زندہ سال تک زندہ پا رہا ہے۔ اور یہ کہ سرجری بعض جانوروں پر تو یہ بات ہو چکی ہے کہ کاٹے گئے ہیں اور پھر ان کو سی دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ تمام جو بھی معجزے ہیں اس وقت سائنس دکھا رہی ہے۔ اسی طرح اگر یہ معجزہ دیکھنا ہو کہ زمین لق و دق، جہاں کہیں کوئی آثار نہیں تھے کسی ایک پتے تک کے اگنے کے، اگر وہاں لہلہاتے ہوئے آپ کو چمن دیکھنے ہو، تو ویسے سب سے پہلے تو یہ معاملہ ہوا تھا اسرائیل نے جو کر کے دکھایا تھا، لیکن اب تو آپ ابو ظبی چلے جائیے، سعودی عرب میں چلے جائیے۔ سعودی عرب کے اندر حال یہ ہے کہ آپ اگر ہوائی جہاز سے سفر کریں ریاض سے جدے تک، تو آپ کو جگہ جگہ بڑے سرکولر پیچز نظر آئیں گے جہاز سے نہایت، اور اس کے اندر جو ہے آرٹیفیشل اریگیشن کے ذریعے سے، اور بہت عمدہ وہاں کاشت ہو رہی ہے، بہت خوبصورت فارم ہے وہ تمام کے تمام سرکولر پیچز، اس لیے کہ جو اریگیشن ہوتی ہے وہ ان ویلز کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ جو ایک سرکل میں چلتے ہیں اور پانی کی وہ آرٹیفیشل بارش جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ باقی یہ کہ فضا سے آرٹیفیشل رین، یہ تو بہت ہی سادہ سی بات ہے کہ فضا کے اندر ایٹماسفیرک کنڈیشنز کو ذرا تبدیل کیا جائے تو بارش آ جاتی ہے۔ اور باقی رہ گیا آواز کا یہاں سے وہاں جانا، وہ تو آواز ہی نہیں، تو آپ صورتیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ نیو یارک میں بیٹھا ہوا خطاب کرے، آپ پوری دنیا کے اندر جہاں چاہیں، وہ آل ورلڈ اینٹینا آپ کے پاس صرف ہونا چاہیے، باقی یہ کہ آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کا خطاب وہ سن سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت یہ جو دجالی فتنہ ہے، یہ جس کے اوصاف جو بیان کیے گئے، ابھی میں اس کو لفظ فتنہ سے تعبیر نہیں کر رہا، اسے جس چیز نے فتنہ بنایا وہ ابھی میں آپ سے عرض کروں گا، لیکن یہ جتنے اوصاف حدیث میں آئے، جتنی صفات بیان ہوئی، جو کوائف وہاں سامنے آ رہے ہیں، ان سب کا حاصل تو ایک لفظ میں یہ ہے کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ وہ اس درجے کی ہو جائے گی کہ قواعد طبیعہ پر، فورسز آف دی نیچر پر انسان کو تصرف اور تسلط حاصل ہو جائے گا، اور وہ انہیں استعمال کرے گا، اور اس طریقے سے اس کے اندر وہ ساری کی ساری کیفیات جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے وہ پیدا ہو جائے گا۔
اب سوال یہ ہے کہ اس شے کو فتنہ کس چیز نے بنایا، یہ بات سمجھ لیجیے۔ جہاں تک سائنسی ترقی کا تعلق ہے، تکنیکی ترقی کا تعلق ہے، یہ چیزیں فی الاصل فتنہ نہیں ہے، یہ تو وہ علم آدم الاسماء کلھا کا ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو صلاحیت عطا فرما دی تھی، یہ ایکسفولیشن ہے اس کا ظہور ہے۔ جیسے کہ آم کی گٹھلی میں آم کا درخت ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کو درخت بننے میں وقت لگتا ہے، پہلے وہ 2 پتے نکلتے ہیں، پھر وہ بڑھتا ہے، وہ اپنا کئی سال میں جا کر وہ درخت جو ہے وہ جوان ہوگا، وہ پھل دے گا۔ اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ بالقوہ وہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، یعنی وہ صلاحیتیں ودیت کر دی گئی، وہ فیکلٹیز، سمع اور بصر اور فؤاد، دیکھو سنو نتیجہ نکالو اور آگے بڑھو۔ آپ نے چیز دیکھی، ایک سنی، نتیجہ نکالا، اس کو نوٹ کیا، آگے بڑھے، پھر کوئی چیز دیکھی، پھر کوئی سنی، اپنے سابق جو نتیجہ آپ نے نکال کر محفوظ کیا تھا اپنی میموری میں، اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا، کوئی اور نتیجہ نکل آیا اور آگے بڑھے۔ تو یہ تو سٹیپ بائی سٹیپ، قدم بہ قدم انسانی علم آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ہرگز فتنہ نہ ہوتا، میرے الفاظ پر توجہ کیجئے، اگر اس کے ساتھ متوازن طور پر ایمان اور روحانیت کا ارتقا بھی ہوتا رہا، اگر اس کے ساتھ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، آخرت کا ایمان، منظور انسان کی جو ہے وہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، اگر یہ چیزیں ساتھ کے ساتھ ہوتی تو یہ ہرگز فتنہ در حقیقت اسے جس نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے اسباب ہوئے ہیں، اور وہ اسباب آج مجھے بیان کرنے کہ در حقیقت موجودہ عیسائیت اس کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا گیپ ہے، اپالنگ گیپ ہے، بڑا مہیم خلا ہے، بڑی وسیع خلیج ہے جو حائل ہو چکی ہے کہ ایمان اور روحانیت ختم ہوتے چلے گئے اور یہ ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بڑھتی چلی گئی۔ ان دونوں کے درمیان جو مہیم خلا پیدا ہوا ہے اس نے اسے فتنہ بنا دیا ہے، اور عظیم ترین فتنہ بنا، ورنہ اگر اس کے ساتھ ہی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور انسان کے اندر ایمانی کیفیات، اس کی روحانی کیفیات اگر یہ بھی برقرار رہتی بلکہ اس کے ساتھ متوازن طور پر ان کو ترقی کرنا چاہیے، تو یہ ہرگز فتنہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ دجالی فتنے کے جو صفات، اس کے اوصاف، اس کی علامات، اس کے مظاہر جو بھی حدیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا، وہ سب در حقیقت تعبیر ہے، اس دور کا جو محاورہ ہے، اس دور کی جو زبان ہے، اس دور میں جن الفاظ سے گفتگو کی جا سکتی تھی، اس دور کے ایڈیم میں آج کی جو سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ترقی ہے، گویا کہ اس کی تعبیر کی گئی ہے کہ وہ دجالی فتنہ ہوگا۔ لیکن اس شے کو فتنہ بنانے والی شے در حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی خلیج حائل ہو چکی ہے ایمان اور روحانیت، اور دوسری طرف سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ میں ان دونوں کے درمیان اتنا بعد اور فصل پیدا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے فتنے کی شکل اختیار کی۔ اس کا سبب کیا ہے، آج ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ دیکھیے حضرت مسیح علیہ السلام کا دین، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سورہ کہف کے پہلے رکوع میں تذکرہ انہی کا ہو رہا ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ آپ سن لیجئے، جو پہلی آیات ہے ان کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں۔ کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی، جو بالکل سیدھی ہے اور خبردار کرتی ہے ایک ایسی بڑی عظیم اور مہیب جنگ سے کہ جو خاص اللہ کی طرف سے ہوگی، اور بشارت دیتی ہے مومنین کو جو نیک عمل کریں کہ ان کے لیے بہت بڑا اور بہت عمدہ اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اب دوہرا کر بات آئی، اور تاکہ خبردار کر دے ان کو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ہے ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم، وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا، کوئی عقلی دلیل نہیں، کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب میں، اللہ کے اتارے ہوئے کسی صحیفے میں اس کے لیے سند نہیں۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، بہت بڑی بات ہے کہ جو نکل رہی ہے ان کے منہوں سے، ان یقولون الا کذبا، نہیں بول رہے یہ، نہیں کہہ رہے یہ مگر جھوٹ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں ان کے آثار پر۔ یہ آثار کے لفظ کو میں بھی جو کا تو رکھ رہا ہوں، بعد میں اس کی وضاحت کروں گا۔ ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے اس حدیث پر، یہ حدیث قرآن، اس پر اگر یہ ایمان نہ لائے، جیسے کہ وہاں فرمایا گیا تھا اگر رحمت خداوندی میں داخل ہونا ہے اے بنی اسرائیل تو یہ شاہدرہ ہے رحمت خداوندی کا قرآن حکیم، آؤ اور داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر ان عیسائیوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے اگر وہ اس حدیث پر، یہ حدیث اللہ، اللہ کی کتاب، احسن الحدیث کتاب متشابہہ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اگر اس اللہ کی حدیث پر، اللہ کی کتاب پر یہ ایمان نہ لائے
تو جو ان کے آثار ہوں گے، جو نتائج نکلیں گے، ان پر اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو صدمے اور رنج اور غم سے ہلاک کریں۔ یہ ہے در حقیقت وہ آیات کی جن میں تذکرہ ہو رہا ہے عیسائیت کا۔ لیکن عیسائیت سے مراد کیا ہے اسے سمجھیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا دین تو بعین ہی وہی دین تھا جو دین آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے دین میں کوئی فرق نہیں۔ دین توحید وہی ایمان، البتہ شرائع کے اندر شریعتوں میں کچھ تفصیلی احکام میں فرق ہوا ہے۔ شریعت موسوی اور شریعت محمدی میں علی صاحب الصلاۃ والسلام تھوڑا فرق ہے، دین ایک ہی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ دین میں تو ہم نے وہی شے تمہارے لیے بھی معین کی ہے مسلمانوں، کہ جس کی کہ ہم نے نوح کو وصیت کی تھی اور جس کی کہ ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو وصیت کی۔ دین ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو دین مسیحی بھی وہی تھا بعید ہی جو دین محمدی ہے اور دین موسوی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ البتہ حادثہ جو نہایت عظیم پیش آیا اور وہ یہ ہے کہ پال، ساؤل اس کا نام تھا پہلے، جس نے کہ اپنی زندگی میں حضرت مسیح علیہ السلام جب تک موجود تھے دنیا میں شدید انہیں تکلیفیں پہنچائیں، شدید ایذائیں پہنچائیں، ان کی مخالفت پر کمر بستہ رہا۔ لیکن اس کے بعد جب انہیں اٹھا لیا گیا، یا عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ سولی دیے گئے، اور اس کے بعد ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ سولی پانے کے بعد پھر وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ انہیں سولی دی نہیں گئی، بلکہ انہیں تو پہلے ہی اٹھا لیا گیا تھا، ان کی جگہ کوئی اور ہے۔ انجیل برنباس نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ در حقیقت وہی حواریین میں سے جس نے کہ غداری کی تھی اور پکڑوایا تھا، مخبری کی تھی، وہی ہے جس کی شکل بنا دی گئی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے جیسی مانند، اور وہ شخص ہے کہ جو سولی چڑھا۔ بہرحال عیسائیت اس وقت کی جو اس کا عقیدہ ہے اور جو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، ان دونوں کی روح سے حضرت مسیح علیہ السلام آسمان پر اٹھا دیا۔ اس کے بعد اس نے دین مسیحی میں نقب لگانے کی، جو دین مسیح اصل دین اسلام تھا، اس کو کرپٹ کرنے کے، ڈسرپٹ کرنے کے لیے، اس میں نقب لگانے کے لیے اس نے اپنے ایک مکاشفے کا ذکر کیا کہ میں آ رہا تھا سفر میں کہ مجھے حضرت مسیح نظر آئے ہیں آسمانوں میں، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے، اور تو اب فلاں جگہ جا اور میرے نام سے نبوت کر۔ اس کے بعد اس نے لبادہ اوڑھا عیسائیت کا، اور اس نے آ کر جس طرح عبداللہ ابن سبا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نقب لگائی، اسی طریقے سے اس شخص نے دین مسیحی میں نقب لگائی۔ فرق یہ ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ آخری دین، اب کوئی اور رسول آنے والا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دین کو، اس شریعت کو ایک پروٹیکشن حاصل ہے، لہذا ایک جزء کی حد تک گمراہی جو ہے پھیل سکی، کل پر محیط نہیں۔ لیکن بدقسمتی سے دین مسیحی کے بارے میں یہ ہوا کہ کچھ عرصے تک تو کشمکش رہی ہے۔ اصل دین مسیحی پر بھی جو کاربند لوگ تھے اور جو اس کے اوپر مستقیم رہے، وہ قائم کچھ عرصے تک رہے ہیں، لیکن ہوتے ہوتے تقریباً اس دور تک آ کر جبکہ حضور کی بعثت ہوئی ہے، اصل دین مسیحی کے ماننے والے تقریباً ختم ہو چکے تھے، شاذ لوگ رہ گئے تھے، اور ان میں بھی یہ جرت نہیں تھی کہ اپنے اصل دین کا وہ اظہار کر سکیں، بلکہ ہوتے ہوتے ان 600 سالوں کے اندر یہ ہوا کہ وہی پالزم جو ہے در حقیقت اس نے ہی مسیحیت کی شکل اختیار کیا۔ یہ پالزم جو ہے یہ ہے در حقیقت، یوں سمجھیے کہ ادیان عالم کی تاریخ میں سب سے زیادہ گمراہ کن مذہب، جس کا رد عمل پیدا ہوا ہے یورپ میں، جس نے کہ اس دجالی فتنے کی شکل اختیار کی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ پال نے جو دین مسیحی میں یا دین اسلام میں جو صحیح دین ہے اللہ کا، اس میں 3 تبدیلیاں بنیادی کی۔ سب سے پہلا تو وہی جو قرآن کہہ رہا ہے، الذین قالوا اتخذ اللہ ولد، مسیح کو، حضرت مسیح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، انہیں خدا کا بیٹا قرار دیا گیا۔ اور اس میں بھی نوٹ کیجئے، بیٹے کے لیے عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، ابن اور ولد۔ ابن کا لفظ ذو معنیین ہے، 2 معنی ہے اس کے، ابن بیٹے کو بھی کہتے ہیں، اور ابن کا کوئی معنوی تعلق بھی ہو سکتا ہے، صرف بیٹا نہیں۔ ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں، راستے کا بیٹا، یعنی چونکہ راستے کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، راستہ چل رہا ہے، وہ تو ابن السبیل ہے۔ ابن الوقت، وقت کا بیٹا، وہ وقت کا بیٹا اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو ہر وقت جو ہے حالات کے مطابق گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدلتا چلا جائے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، وہ ابن الوقت ہے۔ تو ابن الوقت اسی طریقے سے جو میں نے دوسری مثال دی ہے، ان کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ ابن کے تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن ولد یہ بالکل مخصوص ہے، اولاد کے معنی میں ولد، یہ تو گویا کہ صلبی اولاد۔ اور عیسائیت وہ ہے مذہب کہ جس نے کہ بدترین شرک کی صورت اختیار کی ہے، اور ان کے ہاں عقیدے میں یہ الفاظ ہیں کہ مسیح اللہ کا، خدا کا صلبی بیٹا، تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے کہ کوئی اور نسبت ہے جسے ابن سے تعبیر کیا گیا، کوئی اور تعلق ہے جس کے لیے یہ لفظ اختیار کیا گیا، صلبی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا صلبی بیٹا۔
اور یوں سمجھیے اب اس کا جو نتیجہ نکلا کہ بیٹا اگر کسی کا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہم جنس ہے، ہم نوع ہے اپنے باپ کا. انسان کا بیٹا انسان ہوگا، سید زادہ جو ہے سید کا بیٹا سید ہوگا، مغل کا بیٹا مغل ہوگا، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہوگا، گدھے کا بیٹا گدھا ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ بعین ہی جو کچھ باپ ہوتا ہے وہی بیٹا ہوگا. لہذا اس لفظ نے در حقیقت شرک کی بدترین صورت اختیار کی کہ بالکل اللہ کے برابر، اللہ کا ہم نوع. گویا کہ بدترین شرک جو ہے شرک فی الذات ہے، اور شرک فی الذات کی بدترین صورت یہ ہے کہ جو عیسائیت میں آئی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا صلبی بیٹا قرار دیا. اب اس کے نتیجے میں چونکہ ظاہر بات ہے کہ آخر بائبل بھی موجود تھی، اس بائبل کو ایک دم کیسے ختم کر دیتا سینٹ پال کہیں یا بہرحال میں تو لفظ سینٹ اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ ہمیں یہ ہدایت ہے قرآن مجید کی بھی کہ جو باطل معبود بنا لیے جاتے ہیں انہیں بھی ہم کوئی ان کے لیے توہین والے الفاظ استعمال نہ کرے، لہذا میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ جی تو چاہتا ہے کہ کوئی اور لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے. لیکن جو بھی اس وقت دنیا میں اس کا معروف نام ہے پال، سینٹ پال، تو اس نے چونکہ ظاہر بات ہے کہ پوری بائبل کو کیسے ختم کر دیتا، ایک دم تورات کو کیسے ختم کر دیتا. تورات تو آج تک چلی آ رہی ہے بائبل کے ساتھ ملی، دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، دی نیو ٹیسٹمنٹ، یہ دونوں مل کر بائبل بنتی. لہذا اب گورکھ دھندا بنانا پڑا انہیں، وہ تسلیس والا گورکھ دھندا، 3 میں 1 1 میں 3، توحید